تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کافر بہت زور لگا کے خدا کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ لا يبعث اللہ من يموت، ان کا عقیدہ ہے کہ جو مر جائے وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے ہے ہمارا دوبارہ اٹھنا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، آج اس لیے اللہ اٹھائیں گے تاکہ دنیا میں ہمارے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں۔ ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ آج کافر جان لیں کہ انہم کانوا کاذبین، دنیا میں وہ جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ انما قولنا لشیء، بے شک کسی بھی کام کے لیے ہمارا یہ قول ہوتا ہے، اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کے کرنے کا تو ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 38، 39، 40، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ اللہ کی قدرت کاملہ اور اس قدرت پہ یقین کرنے والوں کا انجام، اور میرے رب کی قدرت کا انکار کرنے والوں کا انجام۔ قسم اٹھانا مسلمان کے لیے بھی بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اگر کبھی ضروری ہو قسم آپ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی، اور قسم اٹھا سکتے ہیں اللہ کے قرآن کی۔ کچھ لوگ قسمیں نبیوں کے اٹھاتے ہیں، وہ قسم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ قسم نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیرے بیٹے کی قسم۔ کسی کو محبت میں عاشق کہہ دیتا ہے تیرے عشق کی قسم۔ جی، یہ قسم کبھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ جس قسم کا فیصلہ ہوگا وہ دو ہے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم۔ باقی جتنی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں یہ لغو ہیں، ان کی کوئی حیثیت قسم کی نہیں ہوتی۔ یہ کافر قسمیں کیوں اٹھاتے تھے اور اللہ کی اٹھاتے تھے؟ اللہ کی اٹھاتے تھے۔ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جائے گا اللہ اس کو اٹھائے گا کبھی نہیں۔ بس یہ دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یار کر لو جو کرنا ہے، مزے کرو، عیش کرو، مرنا تو ہے ہی ہے، جب مر جاؤ گے پھر کوئی اٹھنا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قبروں سے اٹھیں گے، اور کس طرح اٹھیں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ننگے ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے اس وقت، اور حشر کا میدان ہوگا۔ پھر پوری کائنات کے نبی ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، اور وہاں پہ ایک مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ اذان کے بعد اب دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا محمودا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چمک دمک حشر میں ہے نا، وہ ایک حیران کن چیز ہے، اور وہاں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی کسی نبی کا کوئی زور وہاں نہیں چلتا، صرف ہمارے نبی کا ہی سارا نظام ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ رحمت کے 100 میں سے 99 حصے وہاں اتریں گے، 100 دنیا میں، ایک دنیا میں ہے، اور 99 حصے وہاں اتریں گے۔ وہاں خدا کا غضب بھی بہت تیز ہوگا، لیکن جب میرے نبی کے اوپر رحمت شروع ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت بھی سب سے آگے چلی جائے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو دیکھ کر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہم داڑھی رکھتے ہیں، آج ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، آج کوئی دعا کر لیتے ہیں، اور ہمیں موت کا یقین تو ان کو بھی تھا۔ یہاں سے قرآن بتاتا ہے کہ من یموت، جو مرے گا وہ اٹھے گا نہیں۔ ان کا عقیدہ موت کا تھا، ہمارا عقیدہ بھی موت کا ہے، مگر موت کے بعد جو اس جہاں سے اٹھنا ہے اس پر ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ یہ نظام تھا۔ لہذا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابی ہیں، تورات کے زبردست ترین عالم تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ رسول پاک نبی ہیں اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ نے کئی سوال میرے نبی سے کیے تھے۔ یہ کہا تھا کہ نبی اگر آپ ہوں گے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، ورنہ آپ جواب نہیں دے سکتے۔ ایک سوال یہاں کی مناسبت سے میں بتا رہا ہوں
کہ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہم نے اٹھنا ہے دوبارہ، تو بتائیں اللہ کس طرح ہمیں تخلیق کر کے ہمارے نقشے بنائیں گے، آخر کس چیز کے اوپر یہ کام ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے صرف یہ وہاں ہوگی، اس ریڑھ کی ہڈی پہ اللہ پورا بندہ بنا کے ہے جی، شکل بھی اور نام بھی، سردار صاحب، فاروق صاحب، سلطان صاحب، ساجد صاحب جو بھی ہوں گے وہاں پہ سامنے آئیں گے بالکل سیم حلیہ، لیکن اٹھے گی کیا چیز؟ ریڑھ کی ہڈی۔ اب جیسے آج سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، پھر ہڈیاں بھی وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، مگر یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، جو کمر کی ہڈی ہے، اس کے اوپر انسان کا سارا ڈھانچہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کمر کے اوپر بھی بڑی بندے کو محنت اور مشقت کرنی چاہیے، یہ دماغ کو بھی لے کے چلتی ہے اور ہماری ٹانگوں کو بھی لے کے چلتی ہے، اگر اس میں کوئی فالٹ آ جائے تو اوپر بھی گیا نیچے بھی گیا۔ اللہ نے اس کے اندر بہت بڑے مزاج رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پٹھ کا گوشت جانور کی زیادہ کھاتے تھے۔ وہ حکماء یہ کہتے ہیں کہ دماغ تیز کرنا ہے تو مغز کھاؤ جی، ٹانگیں سیدھی کرنی ہے تو پائے کھاؤ، پائے ہیں، مطلب ایک ہم نظام جنسی نظام ہے، اور اس طرح مختلف اعضاء کے بارے میں مختلف چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ والبعث بعد الموت، ہم نے موت کے بعد اٹھنا ہے، یہ سوچ رکھیں گے تو آپ دین پہ چل سکیں گے، اور اگر یہ سوچ ہی نہیں ہے پھر کبھی آپ دین پہ نہیں چل سکتے۔ بلا وعدن علیہ حقا، یہ تو اللہ پہ لازمی ہے کہ اللہ ہمیں اٹھائیں گے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس چیز سے جاہل ہیں، اور اللہ ہمیں معاف کرے کہیں ان اکثروں میں ہم تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فضل سے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کی نسبت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے انشاءاللہ، کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور قرآن خود کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بیوی خاوند دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، ہیں ماں بیٹا بھاگ جائیں گے، بھئی ماں اٹھے گی تو بھاگے گی نا، بیوی ہوگی تو بھاگے گی نا، وہاں پہ ساری چیزیں۔ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو مجھے اس طرح ہی ملنا چاہتی ہے جیسے دنیا میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کیا کر، سجدوں کی کثرت کیا کر۔ اور وہاں جو حدیث میں آتا ہے کہ جناب ہر انسان کے لیے جو بیویاں ہوں گی وہ جنت کی حوروں سے 70 یا ایک روایت میں 72 گنا خوبصورت ہوں گی۔ تو بیویوں کا وجود جنت میں ہے، خدا کا دیدار جنت میں ہے، نبی کا دیدار جنت میں ہے، حضرت داؤد کا دیدار جنت میں ہے، سب نبیوں کا دیدار جنت میں ہے، ابراہیم کی آمد ہے، اس امت میں ان کا داخلہ ہے، حضرت عیسیٰ کی قبر مبارک ہے اور اس سے آپ کا اٹھنا ہے۔ یہ سارے عقیدے ہیں، یہ سارے عقیدے۔ اور یہودی عیسائی جو حضرت موسیٰ کی امت آئی وہ کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں 40 دن آگ لگے گی۔ کتنا دن؟ وہ کیوں بھائی؟ وہ کہتے تھے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ گئے تھے تو پیچھے سے سامری تھا، اس نے ایک بچڑا خدا بنا دیا تھا، ہم نے اس بچڑے کی کیا کی؟ پوجا کی، بس جتنے دن ہم نے اس کی پوجا کی ہے اتنی آگ لگے گی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں نعمتیں بھی دائمی ہیں، عذاب بھی دائمی ہے، اور آخرت کے بڑے خوبصورت مناظر ہیں، اور یہ ساری محنت ہم کوئی بیوقوف تو نہیں ہیں، ایسے ہی انتھک کوششیں کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، جنازوں میں جا رہے ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں، قبرستان دیکھ رہے ہیں، مردوں کو دیکھ رہے ہیں، زندوں کو دیکھ رہے ہیں، سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کافر اتنے بد عقل ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے ساری کائنات مرتی جا رہی ہے، اور مسلمان ایصال ثواب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، کتنا کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم اس عقیدے میں مضبوط ہوں گے تو ہمارا نظام دنیا بھی بنے گا، نظام دین بھی بنے گا۔ اور قرآن کی اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، ہمارا یہ اختلاف ہوتا تھا، وہ یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے، ہندو یہ کہتے ہیں، سکھ یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں، اور نہیں اٹھنا، کچھ نہیں ہونا، سب مولوی ڈرا رہے ہیں، مولوی کہہ رہے ہیں کوئی قبر نہیں، کوئی کیڑا نہیں، کوئی سانپ نہیں، کوئی مکوڑا نہیں، کوئی فلاں نہیں، کوئی فلاں نہیں جی۔ اور منکر نکیر کی آمد، سوال، ہمارے جواب، پھر اس کے بعد مردے کا وہاں رہنا، ایصال ثواب کرنا، حضور پاک کا قبروں پہ جانا، اپنی گیلی شاخیں لگانا، اور اس کے بعد کہنا اللہ ان کی وجہ سے ان کے عذاب کو کیا کرے گا؟ ہلکا
کرے گا۔ آج رسول پاک کے روضہ پہ جاتے ہیں اور جا کر ہم درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یہ سارا نظام الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، آج کافر کہیں گے ہم تو جھوٹ بولتے تھے، یہ تو قیامت آ گئی ہے۔ اور اس وقت کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم دوبارہ سے مٹی ہو کر، انسان ہو کر جائیں اور مسجدوں میں رکوع اور نماز پڑھ کر آ جائیں اور اللہ کے سامنے کچھ لے کر آ جائیں۔ کچھ لے، غریب کون ہے؟ غریب کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا بڑا بدبخت ہوگا حضرت موسیٰ کا امتی جو 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال وہ اپنے اعمال لے کر آ جائے، اور رسول پاک کا امتی رہنا کیا ہے 50-60 سال، اور یہ کہے جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن جیسی عظیم نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس میں سے بھی وہ کچھ نہیں لے سکا، باقیوں کی تو منسوخ ہو گئی، تورات ہی ختم ہو گئی، انجیل ہی ختم ہو گئی، ہمارے پاس موجود ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ہم کن کہتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہم نے کن سے بنایا، کائنات ہم نے کیا بنائی ہے؟ کن سے۔ اور انسانوں میں بھی اللہ نے حضرت آدم کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے، لیکن مٹی کے بغیر بظاہر ماں کے اندر سے بیٹا جو نکالا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے، ان کے والد نہیں ہیں جی، حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں۔ اور ان کو قرآن نے کہا کلمۃ اللہ روح اللہ، کیا کہا ہے؟ کلمۃ اللہ روح اللہ۔ اب یہاں پر عیسائی کہتے ہیں کہ کلمۃ اللہ کا مطلب ہے خدا کے جز ہیں، خدا کے، لہذا ایک خدا یہ ہیں، ایک وہ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ کلمۃ اللہ جو کہا ہے نا عیسیٰ کو، وہ کن کی وجہ سے، کس کی وجہ سے کہا ہے؟ کیونکہ اصول یہ تھا کہ باپ ہوتا، ماں ہوتی، دونوں کی نکاح ہوتے، دونوں کی ملاقات ہوتی، حمل ٹھہرتا، پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا، پھر اس کے بعد وہ آتے۔ وہ تو ایک دم سے آئے ہیں جبرائیل، ایسے پھونک ماری ہے، یہاں سے اندر گئی ہے، پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے، ایک دم سے پیدائش ہو گئی ہے، کوئی دن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے کن، یہ کیا ہے؟ اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور روح اللہ جو ان کو کہتے ہیں جی، اللہ کی روح ہے، یہ اللہ کا جز ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، وہ خدا ہیں، یہ بھی خدا ہیں، مریم بھی خدا ہیں، تثلیث، عقیدہ ہے تثلیث۔ روح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر اللہ نے ان کو ایک عزت و تکریم کا اعزاز دی ہے کہ ہمارے پیدائش کے 2 ضابطے ہیں، ایک روحانی، ایک جسمانی۔ جسمانی کیا ہے کہ میاں بیوی کے اختلاط سے حمل ٹھہر کے ہم باہر آتے ہیں، اور روحانی کیا ہے؟ بغیر اس چیز کے کلمہ کن سے ہم آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں جسمانی ضابطے ٹوٹ گئے ہیں، جسمانی ضابطے ٹوٹ گئے ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ ان کے طریقے کو ایک الگ طریقے سے بیان کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ روح اللہ۔ وہ کیا ہے؟ روح اللہ۔ اور ایک خصوصیت ان کی یہ بھی تھی کہ شیطان جو ہے نا ٹھونکے مارتا ہے پیدائش کے وقت، بچہ آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، اکثر آپ بچوں کو دیکھیں۔ اور یہ جو ہمارے نبی نے فرمایا نا، بچہ چیخے اور مر جائے تو نماز جنازہ پڑھو، اگر وہ چیخ ہی نہیں پیدا کرتا تو نماز نہ پڑھو۔ تو چیخنا ایک پہلی آواز ہے، وہ شیطان کا ٹھوکا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت شیطان نے ان کو کچوکے اور ٹھونکے نہیں مارے، وہ اس چیز سے بھی مستثنا تھے۔ تو ان کو بھی کلمۃ اللہ کہا گیا، ان کو بھی روح اللہ کہا گیا ہے۔ اور جب اللہ اتنی دنیا کو پیدا کر سکتا ہے، اور یہ دنیا ساری جب قبروں میں جائے گی، تو جو بندہ ان کو لایا ہے، پہلے اللہ ان کو لایا ہے عدم سے وجود میں، کیا وہ قبروں سے اٹھا کے نہیں بنا سکتا؟ بھائی ایک چیز کا سیمپل ہی نہیں ہے، وہ تو ہم سوچیں گے یار کیسے کیسے بنائیں۔ اب یہ نقشے اور نقشے جناب 50 60 70 سال تک دیکھیں۔ اب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے نا، ہمارا بیٹا اگر مصور ہے تو ضرور ہماری تصویر بنا کے کچھ نہ کچھ دکھا دے گا نا، لیکن اللہ جو مصور ہے اور ہم اتنے عرصے تک یہاں پہ رہے اور ہمارے یہ سارے سیمپل موجود ہیں، تو یہ کیسے بعید ہے کہ ہم جناب تصویر کے قائل نہ ہوں اور اللہ ہمیں بنا سکے نہ بنا سکے، یہ عقیدے میں ہم شک کریں۔ تو اللہ ہر حال میں ہمیں اٹھائے گا، اللہ ہر حال میں ہمیں کھڑا کرے گا، ہمیں سب کو یہ حساب دینے، کتاب دینے۔ اس لیے عقائد جو ہے نا دین کا اہم حصہ ہے، شہرک سے بھی زیادہ وہ دین کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ عقیدے اگر آپ کے مضبوط ہیں، دین مضبوط ہوگا۔ اگر عقیدے آپ کے کمزور ہیں تو میرے بھائی بندہ کسی دین کے اوپر کسی شعبے میں کوئی محنت نہیں کرے گا۔ یہ لوگ بیچارے ہم سے دور ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو جانتے ہیں مانتے نہیں،
ایک جانتے بھی نہیں مانتے بھی نہیں. کچھ جاہل ہے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں یار قبر کیا، مریں گے تو دیکھی جائے گی اور اٹھیں گے تو کیا اٹھنا ہے کیا نہیں اٹھنا. یہ سارے عقائد بیان کرنے چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے.